سامعین کرام، آج شعبان کی 26ویں تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے بہت جلد، 3 یا 4 دنوں کے اندر ہم ماہ مقدس میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ رمضان المبارک انسان اور اس کے قلب کے تزکیہ کا اور اس کی تطہیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے اور دیگر اعمال کی وجہ سے انسان کی روح کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے قلب کی تطہیر ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ ماہ مقدس میں ہم میں سے ہر انسان اعمال کی کثرت کرتا ہے۔ رمضان کے علاوہ ہم عبادات کا جتنا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، رمضان میں اس سے کہیں زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ قلب کی تطہیر کا ہے، اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جس طرح کسی برتن کے اندر اگر کوئی صاف ستھری چیز، کوئی پاکیزہ چیز رکھی جائے تو اس کے رکھنے سے پہلے اس برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ اگر برتن صاف نہ ہو، برتن میلا ہو، برتن میں کوئی گندگی ہو، تو ہم اس برتن کے اندر جو بھی اچھی چیز رکھیں گے وہ اچھی چیز بھی میلی ہو جائے گی۔ اس لیے کسی اچھی چیز کے رکھنے کے لیے ہم برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دل بھی ایک برتن کی طرح ہے کہ اس میں ہم اعمال رکھنے جا رہے ہیں، ہم اس میں عبادتیں رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کی صفائی کے لیے ہمیں پہلے اہتمام کرنا ہوگا۔ ہمیں توبہ و استغفار کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے اپنے قلب کو صاف کر لینا ہوگا۔ سامعین کرام، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو توبے کا حکم دیا ہے کہ توبہ کرو۔ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ انسان نہ فرشتہ ہے کہ اس کے اندر صرف نیکیوں کا جذبہ ہو، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے کی صفت ہے کہ وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں کا جذبہ ہی نہیں۔ انسان فرشتہ بھی نہیں، انسان شیطان بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف گناہوں کا جذبہ ہو، کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی کا اس کے اندر جذبہ ہی نہ ہو، وہ شیطان بھی نہیں ہے۔ انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر خیر کا جذبہ بھی رکھا اور شر کی صلاحیت بھی رکھی۔ انبیاء کرام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ذات معصوم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی رفاقت کے لیے اور خاص طور پر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا تھا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان ہستیوں سے بھی گناہ سرزد ہوئے، بعض صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، لیکن صحابہ نے توبہ کر کے اپنے گناہ دنیا ہی میں معاف کروا لیے، اور اللہ نے انہیں اپنی رضامندی کا اور ان کے گناہوں کی بخشش کی سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں دے دیا۔ انسان جب خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ حدیث پڑھی میں نے، کل بنی آدم خطاؤون، کہ تمام اولاد آدم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطاکار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرے، اپنے گناہوں پر جمے نہ رہے، بلکہ اپنے گناہوں کا ندامت اس کو ہو۔
حدیث کے اندر توبہ کا محرک جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ انسان کے اندر گناہ کا احساس ہے۔ توبہ کی توفیق اس کو اسی وقت ہوگی جب گناہ کا احساس ہوگا۔ انسان جس کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو توبہ کا سب سے پہلا محرک جو ہوتا ہے، جو چیز انسان کو توبہ کرنے کے لیے ابھارتی ہے، وہ گناہوں کا احساس ہے۔ انسان اپنے گناہوں کا احساس کرے، شیطان کی طرح اپنے گناہوں پر سینہ نہ ٹھوکے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، گناہ کر کے بھی کہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا۔ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، سب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ احساس کرے، ریئلائز کرے، ایکسیپٹ کرے، محسوس کرے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کر کے بھی یہ نہ کہے کہ ہم نے سے کوئی گناہ نہ ہوا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کو گناہوں کا احساس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ احساس دلایا گیا ایک مومن جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، یقیناً مسلمانوں سے، مومن سے، ہر مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی مثال دی ہے کہ جس مومن سے گناہ کا صدور ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ کا کوئی بوجھ رکھا ہو۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا بے چین رہتا ہے۔ کسی کے سر پہ پہاڑ رکھا ہو، پہاڑ جیسا بوجھ ہو، تو کیا اسے نیند آئے گی؟ کیا اسے چین سکون آئے گا؟ کیا وہ زندگی میں انجوائے کرے گا؟ کیا اسے اپنی زندگی خوشگوار معلوم ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے اوپر ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرے گا، اس کی زندگی دو بار محسوس ہوگی۔ ایک مومن، سچا مومن جس سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کو ہر وقت پہاڑ کی طرح اپنے سر پہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو فاسق ہو اور جس کے دل کے اندر ایمان کمزور ہو چکا ہو، گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی، ہم نے اڑا دیا۔ اسے لائٹ لیتا ہے، بہت ہلکی چیز سمجھتا ہے، بہت آسان سمجھتا ہے، اور اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ انسان ہو، گناہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ فرشتے نہیں ہو کہ گناہ نہیں ہوں گے، شیطان نہیں ہو کہ گناہ ہی گناہ ہوں گے، توبہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہیں، غفور ہیں، عفو ہیں۔ قرآن میں اللہ کی یہ سب صفات بیان کی گئی ہیں۔ عفو کا معنی ہے مٹا دینے والا، بالکل ختم کر دینے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو رجسٹر سے ہی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کٹ کر کے چھوڑ دیا یا اس کو صرف معاف کر دیا، رجسٹر میں پرانا کھاتا درج ہے، کبھی پھر ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے پرانا ریکارڈ نکالنے کی ضرورت ہوگی تو اس کو لکھے رہنے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا تو جیسے انسانوں کے اندر ہے کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، پھر معافی تلافی ہو جائے، اس کے بعد پھر کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ پرانا جھگڑا بھی واپس آتا ہے۔ تو پہلے جو جھگڑا ہوا تھا اس کو مٹایا نہیں، وہ معاف کرنے، معافی تلافی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے پردہ پڑ گیا تھا اور اس نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن جب دوبارہ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ پرانا جھگڑا بھی پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بار بندے نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا کوئی تذکرہ کر کے اللہ شرمندگی نہیں دلاتے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کرم کیا ہے۔ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ تمہارے چاہے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پوری دنیا کو اگر بھر دیا جائے اتنے گناہ بھی کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، دشمنی ہو تو اس سے انتقام لینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔
گزشتہ جمعے میں خطیب صاحب نے بیان کیا تھا کسی جگہ کہ اللہ کی صفت اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفت اختیار کرو۔ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ دوسروں سے درگزر کرنے والا ہے، تو اللہ کی صفت اختیار کرو۔ ایسے ہی اس معاملے میں بھی ہمیں اللہ کی صفت اختیار کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو درگزر کریں، دوسروں کو معاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ ماہ مقدس بہت جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اپنے اس دل کے برتن کو کینہ کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اور گناہوں کے سیاہ دھبوں سے اپنے اس دل کے برتن کو صاف کریں، صاف رکھ لیں، صاف کر لیں رمضان آنے سے پہلے، تاکہ جب ماہ مقدس کے اندر ہم تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ان سب کی نورانیت ہمارے صاف دل کے اندر اترتا چلا جائے اور اس صحیح صاف ستھرے برتن کے اندر یہ نورانیت جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز کہ ایک توبہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں دو طرح کے اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں کے حقوق، اگر مالی حقوق ہے تو مال ادا کر کے اس سے معافی مانگ کر کے تب توبہ قبول ہوگی، اور اگر وہ مالی حقوق نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی، مارا یا کسی کی غیبت کی، تو جب تک ہم بندے سے جا کر کے معافی تلافی نہ کر لیں اور اس سے اس گناہ کی معافی نہ مانگ لیں، وہ ہم کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ توبہ کے لیے کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق ہو تو بندوں سے معافی مانگے، اور اللہ کے حقوق ہو، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا یا اور کوئی گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی بخشش چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اسی طرح توبہ کی وجہ سے توبہ انسان کو نہ صرف اخروی فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کرتے ہیں، بلکہ توبہ کی وجہ سے توبہ کا جو تصور اسلام میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا جو تصور اسلام میں ہے، اس کی وجہ سے ایک پرامن سماج تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کا تصور نہ ہوتا تو ایک گناہگار مایوس ہو جاتا، وہ سوچتا کہ ہم نے تو بہت گناہ کر لیا ہے، اب ہماری معافی ہے ہی نہیں، تو اب ہم اچھا بن کے بھی کیا کریں گے، چلو اور گناہ کرتے چلے جاؤ۔ تو اس طرح سماج اور زیادہ بدامن ہوتا، امن سے خالی ہو جاتا اور گناہگاروں کی بھرمار ہوتی، چور ڈاکوؤں اچکوں اور لٹیروں کی بھرمار ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر کے ایک سماج کو ایک پرامن سماج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مقدس سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رمضان المبارک کا استقبال کریں اور رمضان میں داخل ہوں، تاکہ ہم ایک صاف دل کے ساتھ، قلب صافی کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، ہمارے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو گناہ ہوئے ان گناہوں سے بھی توبہ کر کے ہم رمضان میں انٹری کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف